بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعزیے کا جلوس اور ماتم کی مجلس کا دیکھنا، اس کے بارے میں فقہائے امت اور علماء کرام کی کیا رائے ہیں، اسی چیز کو آج ذکر کرنا ہے۔ ماتمی جلوس کی ابتدا سب سے پہلے محرم 352 ہجری بغداد پر مسلط شیعہ حاکم احمد بویہ نے تاریخ میں پہلی بار 10 محرم کا جلوس اور ماتم کی رسم شروع کی۔ حکم دیا کہ آج 10 محرم کے دن کاروباری زندگی، بازار، تجارت بند رہے گی اور مرد حضرات پرانے اور گسیدہ کپڑے پہن کر شہادت حسین کے غم میں جلوس نکالیں گے، اور عورتیں بھی اپنے چہرے کھول کر بال بکھیر کر سینہ کو بھی کرتی ہوئی اس جلوس میں ساتھ ساتھ چلیں گی، اور فسادات کا جو سلسلہ 352 ہجری میں ماتمی جلوس کی ابتدا سے شروع ہوا، آج تک وہ جاری و ساری ہے۔ ان ماتمی جلوسوں کی وجہ سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے، ملکی املاک کو نقصان پہنچتا ہے، قتل و غارت اور نقص امن کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور خاص کر کے مسلمان اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ماتمی جلوس ہے، ان کا قرآن و حدیث سے، قرآن و سنت سے، مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان حضرات کے نزدیک بھی یہ ماتمی جلوس کا نکالنا نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ ہی عبادت ہے۔ وہ خود بھی اس چیز کا برملا ان کے علماء اظہار کرتے ہیں۔ تو ماتمی جلوس کی جو ابتدا اور ان میں شرکت کرنا اور مجالس کو دیکھنا، اس کے بارے میں علماء کرام کی کیا رائے ہیں، اسی چیز کو ذکر کرتے ہیں۔ مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں مسلمانوں کی کثیر تعداد ماتم کی مجلس اور تعزیے کے جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے جمع ہو جاتی ہے۔ بعض مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں جو کسی دعوت کی بنا پر اس میں شامل ہوتے ہیں، بعض تعلق کی بنا پر شامل ہوتے ہیں، لیکن جس نیت سے بھی، جس نظریے سے بھی وہ آئیں تو وہ کئی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان میں سے 4 بڑے بڑے گناہ مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منکرات محرم میں لکھے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلا گناہ یہ ہے کہ اس میں دشمنان صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور دشمنان قرآن مقدس کے ساتھ مشابہت ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اسی قوم میں سے اٹھائیں گے جس کی وہ مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ تو ان ماتمی جلوسوں کے اندر صحابہ کرام اور ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اعلان گستاخی، بے ادبی اور توہین کی جاتی ہے، اور اسی طرح قرآن مقدس کی بے حرمتی بھی کی جاتی ہے۔ تو اس گناہوں والے جلوسوں کے اندر شامل ہونا یہ مسلمانوں کا اپنی عاقبت کو، اپنی قبر کو خراب کرنے والی بات ہے، ایمان کے خطرے کی بات ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح جب فوائد الفوائد میں بھی یہ واقعہ منقول ہے، اور مفتی صاحب نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ جا رہے تھے انڈیا کے اندر ہولی کے دنوں میں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گدھا جا رہا ہے۔ انہوں نے مذاق کے طور پر پان کی ایک ڈبی، ایک پوڑی اس کے اوپر ڈال دی اور کہا کہ چل تم بھی اس رسم میں شامل ہو جا۔ تجھے کسی نے رنگ نہیں پھینکا، اس رسم میں کسی نے تجھے شامل نہیں کیا، تو مذاقاً انہوں نے یہ پان کی ایک ڈبی اس کے اوپر پھینکی، اس کو بھی رنگ دیا۔ تو جب وہ فوت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر ان کی پکڑ کی کہ تم بھی ہولی کھیلتا ہے، ہندوؤں کے ساتھ تیری مشابہت ہوتی ہے، تو انہیں عذاب میں گرفتار کیا گیا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا کہ جو ہمارے لیے باعث عبرت ہے۔ اسی طرح 1935 کے اندر پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چکوال کے گون رکوال کے اندر وہ ایک جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ جب جنازہ پڑھا چکے تو کسی نے کہا کہ پیر صاحب اس جنازے کے اندر ایک شیعہ بھی شامل تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ فوراً لوگوں کو جمع کرو، اور کیونکہ اس کے اندر ایک دشمن صحابہ شامل ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تن اشارہ فرمایا کہ کسی دشمنان صحابہ کے ساتھ آپ نے نہ نماز پڑھنی ہے، نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اور نہ ہی ان کو اپنی عورتیں نکاح کے لیے دینی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکمل طور پر بائیکاٹ کا اعلان فرمایا، حکم دیا، لہٰذا ہم نے غلطی سے ان کے ساتھ نماز پڑھ لی ہے، سب کچھ مسلمانوں کو پھر اکٹھا کرو، صفیں بناؤ، میں پھر جنازہ پڑھوں گا۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا یہ نفرت کا اظہار تھا۔ اسی طرح علامہ شیخ سید قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کل کہار کے اندر چکوال کے ساتھ ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، پھر مسجد میں تشریف لے گئے۔ تو مسجد سے جب نکل رہے تھے تو ایک شیعہ نے آپ کے جوتے اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیے، تو آپ نے نفرت کا اظہار فرمایا کہ جلدی فوراً جاؤ اور میرے جوتے کے دھو کر لے آؤ، کہ کیونکہ اس میرے جوتے کو دشمنان صحابہ نے ہاتھ لگا دیے ہیں اور اس کو ناپاک کر دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک نفرت کا اظہار تھا اللہ والوں کا، یہ بھی ہمارے لیے باعث عبرت ہے۔ اسی طرح مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ دوسرا گناہ یہ لکھتے ہیں کہ اس سے ان دشمنان اسلامی کی رونق بڑھتی ہے، اور دشمنوں کی رونق بڑھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کسر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی رونق کو بڑھایا وہ انہی میں سے ہے۔ اسی طرح جب مسلمان ان مجالس کے اندر کسی نظریے سے بھی شامل ہوں گے تو ان کی تعداد بڑھے گی، تو پھر وہ ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ جس طرح کسی عبادت کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ ایک بار کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مسجد نبوی کے اندر جہاد کی مشق کر رہے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی علیہ السلام کو اس کی دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ علیہ السلام پردے کی نیت سے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کی اس مشق کو دیکھنے کے لیے حضور نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھتی رہیں، اور جتنی دیر تک ام المومنین اس مجلس کو دیکھتی رہیں، حضور نبی علیہ السلام نے اس کی اس خواہش کو، اس جو اظہار کیا اپنی اس چیز کو دیکھنے کا، آپ علیہ السلام بھی اسی طرح کھڑے رہے۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیچھے ہٹیں تو آپ علیہ السلام بھی پیچھے ہٹے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عبادت کے نظارے سے سیر ہو کر جب ہٹیں تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام بھی تب پیچھے ہٹے۔ غرض کہ عبادت کی نظر، عبادت کی نیت سے کسی عبادت کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اور گناہ کو دیکھنا بھی یہ گناہ ہے۔ اسی طرح چوتھا گناہ مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے، اور ایسی غضب والی جگہ پر جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک بار خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا گزر ایسی بستیوں کے کھنڈرات سے ہوا جن پر عذاب الہی آیا تھا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر چادر ڈالی اور سواری کو بہت تیز چلا کر اس مقام سے جلدی سے گزر گئے۔ جب سید الاولین والآخرین اور سید المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضب والی جگہ سے بچنے کا اتنا اہتمام فرما رہے ہیں، تو یہ چیز امت کے لیے ایک سبق ہے کہ امت کو بھی ایسی گناہوں والی جگہ سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ایسی غضب والی جگہ سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ کے دشمنوں کی کرتوتوں سے اس وقت کو عذاب آ گیا تو کیا صرف نظارہ کے لیے جمع ہونے والے مسلمان اس سے بچ جائیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ عذاب آخرت میں بھی یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مستحق کے عذاب بنانے والی بدعمالی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ بھی یاد رہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح ان مبارک دنوں میں عبادت کا زیادہ ثواب ہے، اسی طرح ان مبارک اور مقدس دنوں کے اندر گناہ کرنے پر عذاب بھی اسی طرح زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا صحیح فہم اور کامل اتباع اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔